رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ رخسانہ اصغر علی مرچنٹ بنت یوسف علی بادامی کی روح کو وصال فرما دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله قل هو الله بسم الله ایک اور صلوات پڑھیے محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. سورہ غافر کی آیت نمبر 11 جو ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رب قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروج من سبیل ذلکم بأنه اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم ان یشرک به تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر. 11ویں اور 12ویں آیت. اللہ کہتا ہے جب مردے قبر میں رکھے جائیں گے تو وہ چیخ اٹھیں گے اور ایک دن آپ جانتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ کہیں گے وہ سامنے سے فرشتے اے اللہ تو نے 2 بار ہمیں موت دیا ٹھیک ہے اور 2 بار زندہ کیا آج ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف کیا دنیا میں جانے کا کوئی راستہ ہے؟ جواب میں اللہ کہتا ہے کہ ہم اس کے جواب میں کہیں گے کہ یہ تمہاری بکواس باتیں ہیں اس لیے کہ جب دنیا میں تمہیں اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم بھاگ جاتے تھے اللہ کا پیغام سن کے اور جب اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے اور ہرگز تم ایمان نہیں لائے.
آج اللہ کا فیصلہ ہے جو حکیم اور علیم خدا ہے. یہ آیت ہے کا سورہ غافر کی. اب یہ جو ہے آپ بہت واضح ہے کہ 2 بار موت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے، ایک بار جب اس دنیا میں آیا اور موت دی گئی، قبر میں جب رکھا گیا تو پھر سے زندہ کیا گیا، اور سوال جواب کے بعد دوبارہ اس کو سلا دیا گیا. تو اس کو کہتے یہی جو ہے انسان جو جن کے اعمال اچھے نہیں ہیں وہ کہہ اٹھیں گے کہ اے اللہ 2 بار موت دیا، 2 بار زندہ کیا، ایک بار اور موقع مل جائے. تو اللہ جواب میں کہے گا کہ جی نہیں، تم کو اب ہمارے پیغمبر، ہمارے میسنجر، ہماری طرف سے علماء، ہماری طرف سے صلحاء، ہماری طرف سے یاد دلانے والے لوگ مسلسل تمہیں یاد دلا رہے تھے، لیکن تم کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھے. عزیزان گرامی، آج کی جو مجلس ہے، میں نے آیت جو آپ کے سامنے پڑھی اسی لیے پڑھی کہ آج کی جو مجلس ہے اس مجلس میں ایک طرف برزخ کا ذکر ہو اور دوسری طرف ایصال ثواب کرنے والوں کا ذکر ہو، تاکہ آپ کے سامنے ایک مکمل تصویر ہو کہ جانے والا چلا گیا تو رہ جانے والے اس کے لیے کیا کریں کہ ان کو بھی فائدہ ہو، ان کو بھی فائدہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. تو اب جو ہے پہلے میں ذکر کرتا ہوں، دیکھیے برزخ جو ہے نا، جہاں برزخ ایک ایسی دنیا ہے جہاں اس دنیا کی کچھ خاصیت پائی جاتی ہے اور کچھ جو ہے قیامت کی خصوصیت پائی جاتی ہے. آپ غور کیجئے گا، برزخ جو ہے اس دنیا کو کہا جاتا ہے جہاں اس دنیا کی کچھ صفات ہیں اور کچھ قیامت کی صفت ہے. ٹھیک ہے، لیکن قیامت میں ایک شیعہ کو کبھی نہیں ڈرنا چاہیے. جانتے ہیں قیامت کے لیے نہیں ڈرنا چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ ائمہ ہمارے فرماتے تھے برزخ کا انتظام کر کے آؤ، قیامت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ تمہیں نجات تک لے جائیں گے، تمہیں شفاعت کر کے تمہارے گناہوں کو بخشوا دیں گے. آؤ وہاں پر، بس تم برزخ کا انتظام کر کے آنا. اچھا، اب برزخ ہے کیا چیز؟ میں ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، آپ پھر اندازہ کیجئے گا کہ یہ جو برزخ ہے وہ کیا چیز ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد کی ایک حدیث ہے کہ جب کوئی آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس میں کئی کیٹیگری کے لوگ ہیں. مثلا کچھ ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ سے پرمیشن مانگتے ہیں کہ ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں قبرستان، ہم وزٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے وہاں، اپنے گھر میں اپنے رشتہ داروں کے وہاں، تو اللہ جیسی کیٹیگری ہوتی ہے اس طرح ان کو پرمیشن دیتا ہے. بعض حتی روایتوں میں یہ ہے کچھ لوگ اتنے مرتبے والے ہیں کہ جب اللہ سے پرمیشن مانگتے اللہ ان کو اجازت دیتا، ٹھیک ہے جاؤ. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو صرف سال میں ایک بار اجازت ملتی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو 1 مہینے میں ایک بار اجازت ملتی ہے، کچھ لوگ ویسے ہیں جن کو ہر شب جمعہ اجازت اسپیشلی ملتی ہے یا جمعہ کے دن اسپیشلی اجازت ملتی ہے. تو جو روایت سنانے جا رہا ہوں اس میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی جب اس دنیا سے جب چلا جاتا ہے تو اب اس کی کتنی بڑی منزلت ہے اس حدیث سے آپ سمجھ سکتے. تیسرے دن کہتا ہے اللہ میں اپنی قبر کی طرف، اپنی قبر میں جانا، اپنی قبر کو دیکھنے جانا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ پیغمبر کہتے ہیں، اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جاؤ. وہ روح جب تیسرے دن آتی ہے تو اب یہ ایک نیچرل پروسیس ہے اور ہر انسان کو اس سے گزرتا ہے سوائے چند چیزوں کے جو اس وقت میں آپ کے سامنے عرض نہیں کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے
تیسرے دن جب آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کی ناک، کان، منہ، اس کے بعد جو ہے ان ساری جگہوں سے پانی نکل رہا ہے، منہ سے بھی، ناک سے بھی، کان سے بھی، آنکھ سے بھی. اور جب نکل رہا ہے اور قبر میں اس کی جسم پڑا ہوا ہے تو اب یہ دیکھ کر وہ چیخ مارتا ہے، روح رونا شروع کرتی ہے اور خود سے سوال کرتی ہے، کیا کبھی سوچا تھا کہ تم ایک دن اس مٹی کے درمیان پڑے رہو گے اور تمہاری اس جسم سے یہ حالت ہونے والی ہے؟ خوب دیر تک آہ کر کے رو رہا ہے. ٹھیک ہے، انسان کتنا روئے گا، روح بھی کتنی فریاد ہوگا. ٹائم ایک ہے، لمٹ ہے. اب وہ لمٹ ختم ہوئی، ٹائم ختم ہو، چلو واپس. پیغمبر کہتے ہیں پھر وہی 5 دن کے بعد پھر سے اے اللہ، میں پھر سے قبر کے زیارت کرنے کے لیے اپنی قبر دیکھنے جانا چاہتا ہوں، میرے جسم کا کیا حال ہے. پیغمبر کہتے ہیں کہ اللہ کا اچھا ٹھیک ہے، جاؤ آؤ. وہ آئے. اب جب آئے تو دیکھا قبر کے اندر پورے یہ سینس جتنے ہیں ہر ایک سے خون باہر نکل رہا ہے بدن سے. آپ ناک سے، کان سے، منہ سے، سب سے خون اور سڑنا، بدن کا سڑنا، خراب ہونا شروع ہو گیا. جب یہ حال دیکھتا ہے تو فوراً پہلے دن، تیسرے دن کی طرح چیخ مار کے رو رہا ہے. اے انسان، اپنے آپ کو مخاطب کرتا ہے، اے انسان، کیا سوچا تھا کبھی کہ ایک دن اس قبر میں تنہا ہوگے اور تمہارا جو جسم ہے جس سے تمہیں بے حد محبت تھی اس کا یہ حشر ہوگا؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی سوچا تھا کہ تنہا، لاوارث، بے ہر و مددگار، کبھی سوچا تھا یہ؟ اور پھر ٹائم ختم ہوا، چلو واپس. پیغمبر کہتے ہیں اب جو پہلی شب جمعہ آتی ہے، شب جمعہ آئی، اے اللہ میں جانا چاہتا ہوں، دیکھو تو صحیح آج کس نے میرے لیے کیا تحفہ بھیجا ہے. اللہ کہتے ٹھیک ہے، جاؤ، تم جانا چاہتے ہو، جاؤ دیکھو. اب وہ آئے قبر سے، قبر کے پاس دیکھا کہ اب تو کیا ہو رہا ہے، ہر طرف سے زمینی وحشی جانور سب اس کے جسم سے لپٹے ہوئے اور کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے کی طرف لپک رہے. جب یہ حالت دیکھتے ہیں تو بس یاد آتا ہے اس کو کہ میں تو جاتا تھا دوسروں کی زیارت کرنے کے لیے، دوستوں سے ملتا تھا، فلاں پڑوسیوں سے ملتا تھا، رشتہ داروں کے پاس جاتا تھا. اب دیکھیے دو ہی صورت ہے. ایک صورت یہ ہے کہ دیکھتا ہے کہ ادھر شب جمعہ ہوئی اور بہت سارے صدقات، حتیٰ میں نے کہا کہ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ ایک کھجور بھی اگر کسی نے دیا ہے، کس کی طرف سے؟ میت کی طرف، نیابت میں، ایک صلوات، ایک استغفار، ایک سورہ، اس سے بحث نہیں ہے. ہمارے پاس اگرچہ ریکمنڈڈ ہے سورہ ملک پڑھو تاکہ وہ عذاب برزخ سے بچ سکے، سورہ یاسین پڑھو، سورہ جو ہے صافات پڑھو، سورہ جو ہے اس کے علاوہ بہت ساری سورہ کے ریکمنڈ کیا گیا، سورہ انا انزلنا پڑھو. یہ اب جب دیکھتا ہے کہ کسی نے اس کے لیے تحفہ بھیجا ہے، اور روایت کا جملہ ہے اب یہ سورہ، استغفار، صدقہ، قرآن، نماز، دعا، کچھ بھی اگر اس کے بیہاف میں اس کے رشتہ داروں نے کیا ہے تو روایت کا بڑا عجب جملہ ہے. روایت کہتی ہے کہ اللہ جو ہے جبریل کے ساتھ، فرشتوں کے ساتھ
1000 فرشتوں کے ساتھ ٹرے میں سجا کر صدقے کا ثواب لے کر حاضر ہے۔ اب آپ سوچئے کتنی عجیب بات نہیں ہے، فرشتہ 1000 فرشتوں کے ساتھ تحفہ کس میں؟ ٹرے میں سجائے ہوئے حاضر ہے۔ قبر کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے فرشتہ، اے بندے خدا اٹھ اٹھ، دیکھ تیرے لیے کتنا عظیم ثواب تیرے فلاں رشتہ دار نے۔ اچھا یہ بڑی عجیب بات ہے، دیکھیے ہم کبھی اس بات میں سوچتے نہیں ہیں، آپ کبھی سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس روایت ہے کہ دور کا رشتہ دار ہو یا قریب کا رشتہ دار، جو بھی سالے ثواب کرتا ہے میت اس کو دیکھتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد پر۔ اسی لیے ہمارے پاس ایک روایتوں کا جملہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لینا کہ اگر تمہارا کوئی قریبی رشتہ دار اس دنیا سے گزر گیا ہے تو اس کی دعائیں تمہیں کام نہیں آئیں گی، نہیں، اس کی دعائیں بھی تمہیں کام آتی ہیں، اس کی بد دعائیں بھی کام آتی ہیں۔ اب ایک سوال ہے، وہ کب بد دعا کرتے ہیں، کب دعا کرتے ہیں؟ دعا اس وقت کرتے ہیں جب انہیں یہ صدقے کا ثواب ملتا ہے، اور جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہے میرے کسی بھی رشتہ دار نے میرے لیے کوئی صدقہ کوئی نیک کام کیا نہیں تو وہ بد دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، جن کے لیے میں نے اپنا ایک ایک خون کا قطرہ بہا دیا، جن کے لیے میں نے اتنی زحمتیں اٹھائی، آج انہی لوگ جب میں اس جگہ پر ہوں جو غربت کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، وحشت کی جگہ ہے، پریشانیوں کی جگہ ہے، تکلیف کی جگہ ہے، عذاب کی جگہ ہے، اے اللہ انہوں نے مجھے بلا دی۔ تو اب وہ ایسے ہی نہیں جاتے ہیں، بد دعا کر کے جاتے ہیں۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ ایک جملہ سن لیجئے، ان کی بد دعائیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں، ان کی دعائیں بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب روایت کہتی ہے 1000 فرشتوں کے ساتھ طبق میں سجائے ہوئے قبر کے پاس آتے ہیں، آؤ لو۔ کیا ہے آپ کبھی سوچتے ہوئے جانتے ہیں کیا؟ 1000 محل صدقے کے بدلے اللہ ان کو دے، 1000 حوریں، ٹھیک ہے، پھر اللہ 1000 درجہ بلند کرتا ہے۔ آج ہم اس درجے کو بہت نہیں سمجھتے، آج ہم اس درجے کو بہت نہیں سمجھتے، لیکن اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ چھٹے امام فرماتے تھے ایک صلوات بھی ان کو وہ طاقت فراہم کرتی ہے یا کبھی ان کے عذاب میں ان کی عذاب کی شدت کو کم کر دیتی ہے کہ اگر آپ نے ایک سلام کیا تو اگر اچھا انسان ہے تو ثواب مل جائے گا، اگر خراب تھا تو اس کے عذاب کو کم کر دیا جائے گا۔ کہتے ہیں فوراً وہ اثر اس کے وجود میں ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے مرحوم سید جمال الدین گل پیگانی نے لکھا ایک شب جمعہ میں گیا وادی السلام۔ آپ جانتے ہیں وادی السلام کہاں ہے؟ نجف، ٹھیک ہے، نجف اشرف میں وادی السلام۔ کہتے ہیں میں گیا اور ایک قبر کے پاس بیٹھ کر فاتحہ درود پڑھ رہا تھا کہ اچانک دیکھا پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے جگہ جگہ سے، پھر ان کا جسم بھی بکھرا ہوا، جگہ جگہ سے ٹوٹا ہوا شکستہ، اور ایک جھنڈ کی جو ہے شکل میں میرے پاس دھیرے 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 میرے پاس بڑھنے لگی۔ اور جب میرے پاس آئے تو مجھے مخاطب کیا، اے سید جمال الدین، کہو کیا ہے؟ کہا میں چاہتا ہوں تم میری مدد کرو۔ کہتے تمہاری مدد کرو؟ کیوں تم چاہتے ہو تمہاری مدد کرو؟ کہتے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری مدد کریں کہ ہم بڑی غربت میں ہیں، بڑی مصیبت میں ہیں۔ تو کیا مصیبت ہے؟ کہا جاؤ اللہ سے کہہ دو تھوڑا سا عذاب ہم سے کم کر دیا جائے، جاؤ اللہ سے درخواست کر دو، ہمارے لیے دعا کر دو، ہمارے لیے صدقہ دے دو، ہمارے لیے مثلا کوئی قرآن پڑھوا دو۔ اور عجیب ہے ایک جملہ روایتوں کا،
اس لیے کہ مال ہمارا تمہارے پاس ہے، لیکن آج ہمارا کوئی بس نہیں چلتا، جو کچھ چلتا ہے تمہارا ہے۔ ہم حساب دیں گے، تم انجوائے کر رہے ہو، ہم تڑپ رہے ہیں اور تم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہو، تو ہمارا ہی مال ہم پر خرچہ کر دو، ہماری چیز ہمیں دے دو۔ لیکن اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہائے آج ہم ہاتھ مل رہے ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور تم بھی غافل ہو اس دنیا سے۔ اب دیکھیے شب جمعہ آئی اور ہر انسان اپنے رشتہ داروں، اپنے بیٹوں، اپنی اولاد، اپنے قریبی لوگوں سے ایک امید لگائے بیٹھا ہوا، حتیٰ چھٹے امام یا مولا کائنات، مجھے دونوں اماموں سے کسی ایک کے صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ تردید ہے کہ امام نے کہا ان کی آواز سننا چاہتے ہو؟ تو امام نے، اصحاب نے کہا مولا اگر ان کی آواز سن سکتے تو بہت اچھا ہے، آپ ہمیں سنا دیجئے تاکہ ہمارے ایمان میں تازگی پیدا ہو۔ کہا ٹھیک ہے، سلام کرو۔ ہمارے پاس یہ جواب ہے، سلام کرنے کے بعد سلام کرو۔ سلام کیا، کہا جواب سنو، ان کا جواب سنا۔ پھر امام نے کہا کہ اے اس شہر خاموشاں کے رہنے والوں، ہم سے کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کہتے وہ ایسی کراہتے تھے، ایسا تڑپتے تھے، ایسا روتے تھے، کہتے تھے ہم آپ سے کون سے لہجے میں، کون سے درد بھرے انداز میں کہیں کہ آپ ہماری بات پر عمل کریں۔ اللہ کے لیے ہمیشہ ہمیں نہ بھولنا، آج شب جمعہ ہے، ہمیں نہ بھولنا، اس لیے کہ ہماری امیدوں کا مرکز تم ہو۔ تم دنیا میں بہت سارے لوگ تمہاری امید پوری کر سکتے، لیکن ہم تم سے امید لگائے رکھے ہوئے، کچھ کرو گے ہمارے لیے۔ اور یاد رکھو جس غربت میں ہم ہیں، جس اذیت میں ہم ہیں، تم اس کا تصور نہیں کر سکتے ہو، تم اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ اب آپ سوچئے یہ جب فریاد سنی نا اصحاب امیر المومنین نے تو تڑپ گئے، کہا کہ اے میرے مولا اتنی زیادہ وہ غربت کا احساس کرتے ہیں؟ امام نے فرمایا یہ تو تم کو ایک سے دو سے ہم نے سنایا ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے اس دنیا میں اس قبرستان میں آئے کوئی یاد ہی نہیں کرتا، ان کی حالت کیا ہوگی؟ یہ تو وہ ہیں جو چھار صدقہ ان کو مل ہی جاتا ہے۔ اور عجب ہے یہ چیز، تو ایک آپ دیکھو شب جمعہ میں حالات کیسے ہوتے ہیں۔ اچھا ایک دوسری طرف سے سنانا چاہتا ہوں، یہ جو صدقہ ہے اس کی طاقت کتنی ہوتی ہے آپ جانتے ہو؟ یہ اعمال نیک صالح عمل جو مردے کے لیے آپ بھیجتے ہیں اس کی قدرت کتنی ہو جانتے ہو آپ؟ ایک بوڑھے کو جوان بنا دیتا ہے، اور سوچو ایک بچے کو جو ہے جوانی تک پہنچا دیتا ہے، اتنی طاقت۔ ایک آدمی اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، ایک صدقہ اس کو طاقتور بنا دیتا۔ اب سید جمال الدین کہتے ہیں اب وہ آئے ہمارے پاس کہ سید ہمارے لیے کچھ کرو، اللہ سے دعا کر دو۔ کہتے ہیں میں نے زور سے ڈانٹا، بھاگو یہاں سے۔ تو اب میرے بھی آپ کو بھی سوچو کہ یہ ایک عالم ایسا کیوں کرے گا؟ جواب انہوں نے خود ہی دیا، انہوں نے کہا کہ میں جانتا تھا، جس قبر کے پاس بیٹھا تھا میں جانتا تھا یہ وہ لوگ تھے جو کبھی بھی کسی اچھے کام کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو اترا کر کہتے تھے ہٹا، ہم نہیں کریں گے یہ۔ مجھے یاد آیا کہ پھر انہی سے میں نے کہا یاد نہیں ہے تمہیں؟ تم ہی لوگ تھے وہ، جب کسی نیک کام کی دعوت دی جاتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ جاؤ آج یہاں سے ہٹ جاؤ۔ ایک یہ واقعہ آج آپ اور میں نہیں سمجھ سکتے، واقعاً ہم سمجھ نہیں سکتے کہ برزخ کے عذاب کتنی سخت مرحلے سے انسان کو گزرتا ہے۔
لیکن وہیں پر دوسری طرف یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ چھوٹے سے چھوٹا اگر کام کر سکتے ہیں نا تو بھی آپ کیجئے۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے کیجئے؟ اپنی میت کے لیے۔ اس لیے کہ شب جمعہ جب وہ آپ کو دیدار کرنے کے لیے اپنے گھر آتے ہیں تو آپ جانتے کیا ہے، کبھی درختوں کی بلندی پہ، اب گھر میں تو آتے نہیں ہیں، دیوار پہ آئیں گے، ایسی جگہ گھر کے اندر تو آئیں گے نہیں، دیوار پر بیٹھ کر، ٹہنیوں پر کسی درخت قریب ہے تو درخت پر بیٹھ کر الگ الگ شکلوں میں تکتے رہتے ہیں۔ آج شب جمعہ کچھ ملے گا۔ آپ کبھی سوچئے دنیا میں ہماری اور آپ کی عادت ہے، اگر ہم کسی سے بڑی امید لگائے بیٹھے ہو، زندگی اور موت کا ہمارے سوال ہو، کسی کے امید پہ لگائے بیٹھے ہو اور وہ کہہ رہے انتظار 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 انتظار، اچھا ہم انتظار بھی کر رہے ہیں، اور شام ہو جواب دیں کہ نہیں کچھ نہیں دیں گے، کیا کریں گے آپ؟ کتنی مایوسی ہوگی، کتنا درد انسان کو ہوگا، جن کے لیے ہم نے خون جگر پلایا، جن کے لیے زندگی ہم نے تج کر دی، اور جس کے اظہار ثواب کی مجلس وہ ایک ماں ہے، وہ بھی نیک کردار ماں ہے، عزادار ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، اس نے ان بچوں کو اپنے شوہر کی جو خدمت کی ہے ان سب کے مقابل میں اس کو حق ہے یا نہیں کہ شب جمعہ آئے تو وہ انتظار کرے کہ جن کے لیے میں نے اپنی زندگی قربان کر دی ہے آج وہ مجھے کچھ ایسا دیں گے جس سے میں اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں نہیں، اس دنیا میں باغ باغ ہو جاؤں۔ اور جب اس کو مل جائے گا اس کے دل سے کیسی دعا نکلے گی۔ اسی لیے آپ جان لیجئے ہمارے پاس باقاعدہ روایت ہے، جب بھی دنیاوی مشکل آئے ماں کی قبر پہ جاؤ۔ اچھا بعض بار ہے یہ قبر پہ جاؤ، خالی سورہ فاتحہ نہیں پڑھو، سورہ فاتحہ بھی فائدہ مند ہے لیکن قبر پر جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے جانے کا الگ اثر ہوتا ہے، ایصال ثواب کا الگ اثر ہوگا اور جانے کا الگ اثر ہوگا۔ اسی لیے ایک دو واقعہ نہیں ہے، ہاں آپ دیکھیے ایک جگہ میں نے دیکھا، ایک کتاب میں دیکھا، اسی برزخ کے حالات میں میں نے ایک کتاب پڑھی تو اس میں دیکھا ایک، اچھا ایسا ہر جگہ ہوتا ہے، مثلا ایک قبرستان ہمارے باندرہ میں ہے، ایک ڈونگری میں ہے، ایک ممکن ہے کہیں مثلا ملنڈ میں ہے۔ اچھا ملنڈ میں جب شیعہ نہ ہو تو یہاں سے ملنڈ تو کوئی بہت کم ہی لوگ جائیں گے۔ آج مجھے نہیں لگتا کہ ہم میں سے یہاں جو بیٹھے ہوئے کوئی ملنڈ گیا ہو کہ سورہ فاتحہ پڑھ کے آتے ہیں، ہے نا؟ ایسے ہی ایران میں ایک قبرستان جنگل میں تھا۔ اب ایک عالم بیچارہ، دیکھیے سو کہتے بیچارہ، ایک عالم جب بھی کہیں سفر پہ جاتا تھا تو اس قبرستان میں ضرور جاتا تھا اور سورہ فاتحہ پڑھنا، صلہ رحم، نماز پڑھنا، استغفار کرنا، اس طرح کی چیزیں کر دیتے۔ کہتے ایک رات وہ سفر پہ جانے ہی والے تھے، ابھی گئے نہیں تھے، سفر پہ جانے والے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ قبرستان چاروں طرف، اسی خواب میں دیکھا انہوں نے کہ چاروں طرف قبرستان کے علم، گرین کلر کے علم لگے ہوئے۔ اب جو یہ گرین کلر لگا ہوا ہے تو دوسری طرف سے کوئی آیا، پوچھا بھئی یہ آج شب جمعہ یہ گرین علم لگائے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ تو جواب دیکھیے کیا تھا، عجب جواب تھا۔ جواب اسی مردے میں سے کسی نے اٹھ کے دیا، کہا آپ کو پتہ نہیں ہے پورے ہفتے ہم یہ علم لگے کے انتظار کر رہے ہیں فلاں عالم کا کہ وہ آئے گا ایک سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ آپ دیکھو پورے ہفتے انتظار کرتے کیا آئے گا ہمیں ایک سورہ فاتحہ۔ آج میں آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، واقعاً ایک جو ہے مثلا فاتحہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک سورہ قل اللہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، ایک صلوات پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کسی کی طرف سے پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا،
نہیں، 5 روپے صدقے میں دینے میں کتنے آپ کو زحمت ہو یا مجھے زحمت ہونے والی ہے؟ نہیں، لیکن یہ جس کی ویلیو ہم نہیں سمجھتے ہیں اس کی ویلیو اس دنیا میں کیا ہے شاید میں اور آپ اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے ایک جملہ سنانا چاہتا ہوں، معراج السعادہ میں مرحوم نراقی نے نقل کیا۔ آپ دیکھیے مرحوم نراقی نے کہتے ایک باپ اور بیٹا، کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کہا وادی السلام میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، شب جمعہ تھی، میں گیا تھا زیارت پڑھنے، ان کے لیے فاتحہ پڑھنے، اچانک دیکھا ہر مردہ نکل کر کربلا کی طرف جا رہا۔ کہا کربلا کی طرف جا رہا۔ اب اچھا دیکھیے، جہاں لاکھوں 10-20 لاکھ ہو وہاں کا تو کچھ منظر الگ ہوگا۔ اب اگر ایک قبر ہو ایک آدمی نکلا تو ہمیں شاید تعجب نہ ہو، لیکن اگر ہمیں دیکھا 10 لاکھ قبر سے نکل کے اور ایک طرف جا رہے ہیں تو پوچھا میں نے یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا نہیں پتا تمہیں کیا؟ کہا کیا؟ کہتے یہ سب روحیں ہیں، کوئی زندہ آدمی نہیں ہے، سب روحیں ہیں جو سینکڑوں سال پہلے چلے گئے۔ تو کہا یہ نکل کے بھاگ کیسے رہے؟ اچھا ہر ایک کے چلنے کا انداز، دوڑنے کا انداز، طاقت، بوڑھا بچہ جوان سب الگ الگ ہے۔ کہ دیکھ رہے ایک آدمی ارے اتنی دھیرے دھیرے چل رہا ہے اور ایک آدمی فٹافٹ چل رہا ہے، ایک آدمی مثلا طاقتور ہے، ایک آدمی لڑکھڑا رہا ہے، ایک آدمی گر رہا ہے۔ اب تو کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے یہ جتنے بھی روحیں ہیں نا جن کے پاس ایصال ثواب زیادہ ہے وہ طاقتور ہے، بھاگ رہے ہیں۔ جن کے لوگوں نے، جن کے وارثوں نے ان کے لیے اچھا کام کیا ہے ان کو اتنی طاقت آئی کہ ابھی سیکنڈوں میں کربلا پہنچ جائیں گے۔ اور ادھر جو دیکھ رہے ہو وہ جو ہے وہ لوگ ہیں جن کے وارث انہیں یاد ہی نہیں کرتے، اس لیے ان کی حالت یہ ہوئی ہے۔ کہتے کہ میں نے سوچا کہ ایک آدمی سے جا کے پوچھوں۔ کہتے میں نے دیکھا ایک آدمی قبر سے نکلا، بوڑھا آدمی، اس کے پاس گیا، کہا کہ بھائی تم اتنے کمزور کیوں ہو، اتنے لاغر کیوں ہو، اتنے بوڑھے کیوں ہو؟ اس سے بڑھ کے کہا جن اولاد کو دنیا میں چھوڑ کر آیا ہوں کبھی جھوٹے منہ مجھے یاد نہیں کرتے، میرے اعمال دوسری طرف سے اتنے طاقتور نہیں ہیں جس سے مجھے وہ طاقت مل سکے۔ کہاں جا رہے ہو؟ کربلا۔ کہا کب پہنچو گے؟ کہا صبح ہو جائے گی، پہنچ نہیں پاؤں گا میں۔ یہ لوگ کہا یہ لوگ تو بڑی، کہتے نہیں ان کے پاس سب کے پاس اتنا آ گیا ہے کہ ابھی سیکنڈوں میں امام کی زیارت کو پہنچ جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے بڑا رحم آیا اس بڈھے پر۔ پوچھا کون ہے تمہارے گھر والے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہو؟ اسے بتایا، اس نے بتایا کہ بھئی فلاں گھر۔ کہا نجف میں؟ کہا فلاں جگہ نجف میں رہتے۔ آپ ذرا سوچئے، کہتے مرحوم نارق کہتے صبح جب ہوئی نا شب جمعہ کی، جمعہ کا دن آیا، پہلا کام نماز پڑھ کے اس آدمی کو ڈھونڈنے کے نکل گیا، اسی خاندان کو ڈھونڈنے کے نہیں نکل گیا۔ جب وہاں گیا میں نے پوچھا تمہارا باپ کا کیا نام؟ بتایا انہوں نے کی نام۔ کہا کتنے سال ہوا مر گیا؟ بتائے فلاں تاریخ کو مر گیا۔ کہا تم کبھی یاد کرتے ہو؟ کہا کیا یاد کرنا، انہوں نے ہمارے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اما کچھ نہ چھوڑا ہو تمہیں اس دنیا میں لانے کا سبب تو ہے، آپ کے پاس جو کچھ بھی ہے آپ انہی کی تو دین ہے۔ اب روایت کہتی ہے، مرحوم نراقی کہتے ہیں میں نے ان سے کہا یار تم دنیا کی کوئی چیز پیسے نہ دو، کھانا نہ کھلاؤ، کسی کو کپڑے نہ دو، کسی کی مدد نہ کرو، لیکن ایک صلوات تو پڑھ سکتے ہو نا، ایک آیت تو قرآن کی پڑھ سکتے ہو، ایک سورہ تو پڑھ سکتے ہو، ایک دعا تو پڑھ سکتے ہو، ایک استغفار تو کر سکتے ہو ان کے لیے۔ اسے کہا نہیں 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 کچھ نہیں کروں گا میں، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا تو ہم بھی ان کے لیے کچھ نہیں کریں۔
آج کبھی میں سوچتا ہوں کتنا کم ظرف انسان ہے، وہ نہیں جانتا ہے کہ واقعاً انسان کی صورتحال کیا ہوتی۔ اب میں بات ختم کر دوں جلدی سے، کہا کچھ تو دے دو۔ کہتے وہ آدمی، اس کا لڑکا غصے میں ایک گلاس پانی میری طرف یا ہاتھ میں چلوں پانی لیا مجھے ستانے کے لیے، کہا لو بہت آئے ہو طرف داری کرنے، لو ان کے نام پہ یہی دے دیتا ہوں تمہیں، لے جاؤ۔ کہتے اب دیکھا کہ غصے ہو رہا ہے تو میں سر جھکا کر جو نصیحت کر سکتا تھا کیا اور چلا آیا۔ دوسرے شب جمعہ گیا، دیکھا اس آدمی کو تھوڑی جان آ گئی، تو پوچھا کہ آج تم تھوڑا سا پچھلے ہفتے سے زیادہ جو ہے آج طاقتور۔ کہا یہ تمہاری مہربانی ہے۔ پوچھا میں نے کیا مہربانی؟ کہا وہ کہتے نا میرے بچے کے پاس، اس نے غصے میں ہی صحیح وہ جو پانی پھینکا تھا اس کا اجر میں ہوں، یہ طاقت جو آج میں اپنے اندر محسوس کر رہا ہوں یہ اسی کا اجر ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جو خدا اتنا رحیم ہو کہ غصے میں بھی اگر کوئی پانی پھینک دیتا ہے تو اس کے مردے کو ثواب دے دیتا ہے، اگر آپ اور میں یہ سارے ثواب کریں گے تو کیسا اجر اللہ عطا کرے۔ بس عزیزان گرامی، شب جمعہ مولا کی زیارت ایک مردہ بھی کرنے چاہتا ہے، اور ہم سب زیارت کرو تو کیوں نہیں ہم کہتے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی طرف سے بھی ان کو بھی شامل کر لیں۔ ائمہ ہمارے فرماتے تھے جو کام کرو خالی کہہ دو کہ اللہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے پڑوسی، ہمارے دوست، احباب، مردے سب کو شامل، اللہ ان سب کو اجر دیتا ہے، ماں باپ تمہارے۔ اور آپ یقین جانو اس زیارت کا ثواب بڑا عجیب ہوتا ہے۔ یہ زیارت اگر کوئی کرے گا تو آپ جانتے ہو شب جمعہ میں زیارت، جب زیارت کرنے کے لیے شب جمعہ میں امام زمانہ جاتے ہوں، جب شب جمعہ میں زیارت کرنے کے لیے بی بی زہرا آتی ہوں، جب شب جمعہ میں زیارت کرنے کے لیے تمام اماموں کی روحیں آتی ہوں، اور آپ بھی زیارت کرو تو ان کی زیارت کے ساتھ ایک سلام جب ہم کریں گے تو اس کا ثواب کتنا ہوگا۔ اسی لیے ہے اگر زیارت کرو گے تو امام اس کی تمہاری زیارت کریں۔ بس عزیزان گرامی، یہاں تک لے آیا ہوں تو ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، زیارت کرنے جانا تو حسین کے دروازے پر اس کو یاد کرنا جو حسین کے لیے سب سے محبوب ہو۔ پوچھئے کون ہے حسین کے لیے محبوب؟ تو خود امام کہتے تھے میری محبوبیت میری بیٹی کے وجود میں ہے، میرا دل میری سکینہ میں ہے۔ ارباب اعضاء، بس چند منٹ آپ کے سامنے ایک ماں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ جناب رباب اس لحاظ سے بہت مظلومہ ہیں کہ اللہ نے 2 اولاد دیا تھا، ایک کو کربلا میں چھوڑا اور کس غم زدہ حالت میں چھوڑا۔ مجھے ایک جملہ کہنا ہے اور آپ سوچئے گا اس پہ، اور واقعاً سوچئے گا، جب کربلا سے جا رہی تھیں تو ایک مرثیہ پڑھتے ہوئے جا رہی تھیں، میرے لال تو تنہا کربلا کا وہ شہید ہے جس کو 2 بار کربلا میں مارا گیا ہے۔ ایک بار جب تو باپ کے ہاتھوں میں تھا، تیرا باپ پانی مانگ رہا تھا، امام پانی طلب کر رہے تھے، اور دوسری طرف سے حرملہ کا سنسناتا ہوا تیر آیا، بچہ شہید ہو گیا۔ بیٹا ایک بار تجھے اس وقت ذبح کیا گیا، لیکن بیٹا اس خیال سے شاید امام نے دفن کر دیا تھا کہ اس امت پہ کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے، لیکن ہائے رے رباب، جب ایک بار اس ناقے پہ سوار ہوئی اور آگے نیزوں پہ سر تھا تو ایک بار چھوٹے سے سر پہ نظر پڑی، تڑپ کے فرمایا اے میرے لال اصغر، اے بیٹا، ارے مجھے پتہ نہیں تھا، ارے تیرے جسم نازنین کو اس نیزے سے نکال کر دوبارہ اس نیزے پہ چڑھایا جائے گا۔ اے میرے لال، کربلا میں تجھے 2 بار ذبح کیا گیا۔ ارباب اعضاء، بس ایک جملہ اور سن لیجئے اور میں اپنی مجلس مکمل کر لینا چاہتا ہوں۔ ارباب اعضاء، ایک منظر یہ تھا اور دوسرا منظر یہ ہے، تاریخ کہتی ہے
جب رہائی ملی اور ساری سیدانیاں ناقے میں سوار ہو گئیں، ایک بار شہزادی زینب آگے بڑھی، بیٹا سید سجاد، ارے سب اس قافلے میں موجود ہے، تیری ماں موجود نہیں ہے، بیٹا جاؤ، تاریکی میں ایک ماں ہوگی جو تعویذ قبر سے لپٹ کے فریاد کر رہی ہوگی، سکینہ ارے تم ہمارے ساتھ نہیں چلو گی، بیٹا آؤ، اے بیٹا آؤ تو چلو، اے بیٹا آؤ، شام کے زندان سے ہمیں رہائی مل گئی۔ ارباب عذاب تصور کرے، ایک ننھی سی بچی جب قید شام سے آزاد ہو رہی تھی تو سارے خنبے والوں کو، شام والوں کو مخاطب ہو کے بی بی زینب فرمائے، اے شام کی عورتوں، ارے ہماری سکینہ کا خیال رکھنا، اس لیے کہ شام ہوتی تھی ہماری سکینہ سوال کرتی تھی، اماں ہم گھر کب جائیں گے، بیٹا ہم گھر جا رہے ہیں، سکینہ کیا تم ہمارے ساتھ گھر نہیں چلو گی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہمارے اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، جس مرحومہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے اللہ اس کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، اے اللہ اسے جوار ائمہ میں جگہ عطا فرما، اے اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما، اس کی اولاد کو صبر جمیل عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، ہمارے آقا ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، زمین کو آقا کے ظہور کے لیے آمادہ فرما، ہم سب حاجت مند محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتوں کو قبول فرما۔ ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کے مرحومہ رخسانہ اصغر علی مرچنٹ بنت یوسف علی بادامی کے روح کو احسان فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔